وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله درود شریف پڑھیں سارے حضرات درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء کرام مشائخ سادات انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں قابل صد احترام دوستوں بھائیوں آج کی یہ خوبصورت محفل پاک نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس اذکار جمیلہ سے خوشبودار ہے۔ اللہ نے توفیق دی اور ہم سب یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والے دوستوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے اور ہم جو سب یہاں حاضر ہیں اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ نصیب کرے۔ اس مقدس اور پاکیزہ محفل کو اللہ تعالیٰ عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے تذکرے کو بیان فرمایا ہے وہ سارے مقامات تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو سمجھا جائے، اور قرآن مجید نے جہاں جہاں حضور کی بعثت مبارکہ کے مقاصد بیان فرمائے ہیں اس پر غور کیا جائے، وہ حضور کی مختلف شانوں اور محبوب پاک کی عظمت کی مختلف جہتوں کا جو بیان ہے اس کو سمجھا جائے اور نہایت غور کے ساتھ اس پر توجہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کیا بیان کیا اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہماری تربیت کا کس کس رنگ میں باعث بنتی ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام گواہ ہیں۔ قیامت کے دن جب لوگ انکار کریں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ نہیں کی تو حضور انبیاء کی گواہی دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کے بہت سارے افراد کے حق میں گواہی دیں گے۔ رسول پاک گواہ ہیں اور ہم جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ محبوب ہمیں ہر جگہ سے دیکھ رہے ہیں، ہم جہاں بھی ہوں حضور ہمیں وہاں سے ہر جگہ محبوب اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ حضور ہماری گواہی بھی دیں گے۔ کسی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں۔ اب ہماری ذمہ داری اس لحاظ سے آپ دیکھیں کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ کریم ہمیں دیکھتے ہیں تو پھر تو ہماری تنہائی بھی بڑی پاکیزہ ہونی چاہیے۔
پھر تو ہماری انفرادی زندگی بھی بڑی پاکیزہ ہونی چاہیے، پھر تو ہماری سوچیں بھی بڑی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اس جہت سے اگر محبوب پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم اپنی نسبت کا اظہار کریں کہ حضور ہم پر گواہ ہیں، تو پھر تو ہمارے خیالات پر بھی ہمیں پہرے داری کرنی پڑے گی۔ پھر تو ہمیں کسی کے بارے میں برا سوچتے وقت، کسی کے بارے میں معاذ اللہ برا کوئی ارادہ کرتے وقت لاکھ دفعہ سوچنا پڑے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، رب تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کس قدر زیادہ حفاظت کرنی پڑے گی دل کو جس کو اللہ رسول دیکھتے ہیں، جس پر اللہ کی نگاہ کرم رہتی ہے، اس کی کس قدر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنی قلبی واردات پر، اپنے خیالات پر۔ آپ کو پتہ ہے انسان اپنے نظریے پر زندگی گزارتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نظریاتی طور پر وہ پختہ نہیں رہے جو ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہر وقت رب رسول کی نظر میں ہیں تو پھر تو میرے بھائی ہمیں بڑا مضبوط ہونا چاہیے تھا، اخلاقی قدریں بڑی طاقتور ہونی چاہیے تھی۔ پھر یہ غیبتیں کیسے ہوئیں، سازشیں کیسے ہوئی، یہ شرارتیں کیسے ہوئی، یہ تنہائی میں لوگوں کے خلاف منصوبہ بندی کیسے ہوئی، یہ ہم اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ کیسے ہو گئے؟ یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ ہم تو اللہ رسول کو ماننے والے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ محبوب گواہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو میرے جو امتی اس کے خلاف جہاد کریں گے، میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر چڑھ کے وہ اس کے خلاف جہاد کریں گے ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اتنی نگاہ حضور نے خود صحابہ سے فرمایا۔ نماز کے بعد کریم فرمانے لگے خشوع رکوع ٹھیک کیا کرو، رکوع و سجود ٹھیک کیا کرو۔ فرمایا مت سمجھنا میں صرف آگے دیکھتا ہوں، فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں میں عاجزی کتنی ہے دوران نماز اسے بھی دیکھتا ہوں۔ ہمیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بعض جگہوں پہ کمزوری دکھاتے ہیں۔ ہمارا جو ہمارے کریم محبوب علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے، ہمارے نبی پاک کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بڑا مضبوط۔ حضور ہر وقت نگاہ کرم رکھتے ہیں اپنے غلاموں پر۔ غلاموں کو یہ سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ آپ کا اگر یہ نظریہ ہے کہ محبوب اپنے گنبد میں بیٹھ کے سب پر نگاہ کرم کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پھر تو آپ کو زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وہ مبشر ہیں، وہ نذیر ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، ڈر سناتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کرے آپ کی موبائلوں پہ توجہ ذرا کم ہو اور میری بات پہ زیادہ ہو، آمین تو کہہ دے۔ یہ دعا کی ہے نا جی، دعا میں تو شامل ہونا چاہیے نا جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دعا کی ہے۔ میرے عزیز، ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے جو اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے ڈر کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے نا، درمیان، اس کا نام ایمان ہے۔ یعنی آپ اپنے رب سے امید رکھیں تو بڑی مضبوط رکھیں، ایک منٹ کے لیے بھی امید نہ ٹوٹے، لیکن اللہ سے ڈریں تو پھر بھی پورا ڈریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں عام لوگوں کا یعنی انبیاء کے بعد دیگر لوگوں کا اگر حساب کتاب ہو اور آواز لگے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص رہ گیا، تو فرماتے ہیں مجھے اتنا احساس ہے اپنا کہ مجھے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں حساب کے لیے رہ جاؤں۔ ایک بندہ حساب دے گا وہ رکے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اور فرماتے ہیں مجھے امید رب سے اتنی ہے کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا صرف فلانا بندہ بغیر حساب جائے تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے میں ہی جاؤں گا۔ اس کیفیت کے بعد لوگ خوف اتنا کھاتے ہیں کہ انزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔
وہ بالکل ہر وقت کی ٹینشن، ہر وقت کی پریشانی، وہ جی میرا ہاتھ کانپ رہا ہے، جادو تو نہیں ہو گیا؟ وہ جناب میری نا آنکھ تھوڑی سی پھڑک رہی ہے تو ڈپریشن میں چلے گئے، زیادہ خوف زدہ ہو گئے بعض چیزوں سے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بے باک ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ آپ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں تو رج کے رکھیں، اور اس سے ڈریں تو پھر بھی رج کے رکھیں۔ خوب اللہ کا خوف، خوب دونوں باتوں میں خوب طبیعت۔ حضور کیا ہیں؟ بشیر بھی ہیں، اور حضور خوشخبری بھی دیتے ہیں، ڈر بھی سناتے ہیں۔ لیکن آپ سے عرض کروں، حضور بشیر پہلے ہیں، نذیر بعد میں۔ زیادہ قریب نے خوشخبریاں ہی سنائی ہیں۔ جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، ہمارے ہاں اچھی خبروں کا رواج نہیں ہے، خوشخبریوں کا ہمارے ہاں رواج ہے۔ یعنی تجزیہ نگار کون ہوتا ہے؟ جو کوئی خاص بری بات، اور میں بڑی تکلیف سے یہ بات یہاں عرض کر رہا ہوں، اب لوگوں سے اختلاف کریں رائے کا، سیاسی معاملات میں، ملکی معاملات میں، لیکن ایک سطح پہ رہیں، سطح سے گرے نہیں، اخلاقی قدروں کو پامال نہ کریں۔ آپ کے لہجے کے اندر کبھی بھی اس طرح کا مزاج پیدا نہ ہو جس سے محسوس ہو کہ اخلاقی گراوٹ آ گئی۔ آپ کے جملے کبھی بازاری نہیں ہونے چاہیے، آپ کے جملے کبھی کسی بھی اپنے مخالف کے، کبھی بھی آپ اتنی گری ہوئی بات نہ کریں کہ محسوس ہو کہ یار یہ قوموں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ رائے کا اختلاف کریں، لیکن کسی نے کہا تھا کہ اختلاف کے بھی تو آداب ہونے چاہیے، نفرت کے بھی تو آداب ہونے چاہیے۔ اور اب شاید آدمی کو شعر یاد نہ آئے تو اس میں بھی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ شعر تھا کسی کا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کے لیے تو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے کہ ان کی پگڑی سر سے اتر گئی، گلا کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھا دے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ ہم تو وزادار لوگ ہیں، اتنی سی بات سے بڑے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آگے بڑھنا ہی نہیں پڑے گا۔ وزاداری نہیں چھوڑو میرے عزیز۔ آپ کسی بھی جگہ، ہمارے ہاں خوشخبریوں کا رواج ہی نہیں کوئی۔ میں نے پہلے بھی ایک دو جگہ پہ بات عرض کی، دوست ایک دن مجھے کہنے لگے کہ بڑی پریشانی ہے پاکستان میں۔ میں نے کہا آج خوبیاں نہ بیان کریں پاکستان کی، تم نے غلط فہمی پھیلائی ہے نا کہ سندھ فلانے کا ہے اور پنجاب فلانے سیاستدان کی اکثریت ہے، تو بولو گے تمہارا خیال ہے۔ ہمارا تو خیال ہے کہ سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے اور پنجاب داتا علی اجمیری کا ہے۔ ہر صوبے میں رب کے ولی رہتے ہیں۔ یہ تم نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، ہمارا تو یہ نظریہ ہی نہیں سرے سے، تمہارا ہوگا، اس لیے تم کچی باتیں کرتے پھرو، ہم تو نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں نا خوشخبری کی بات کرو، تو میں آپ کو خوشخبری کی بات بتاتا ہوں۔ تھوڑی سی دنیا میں نے دیکھی ہے، نماز پڑھنے کا اتنا اچھا بندوبست کسی اور ملک میں نہیں جتنا پاکستان میں۔ جی روڈ پہ آپ چڑھ جائیں یا موٹر وے پہ چڑھ جائیں، کسی بھی جگہ پیٹرول پمپ پہ آپ ٹھہرے، بہترین وضو خانہ، اچھی مسجد ہے کہ نہیں؟ چلیں جنہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہے وہ مجھے بتائیں، اتنا اچھا نماز پڑھنا انتظام کہیں ہے؟ تو آپ کو ملک میں خوبیاں نظر نہیں آتی، جہاں سجدہ کرنے کی اتنی آسانی ہے، یہاں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اتنی آسانی، رج کے درود و سلام پڑھنے کی آسانی، ہر جگہ قرآن مجید موجود ہے، کسی مسجد کی الماری سے لے کے، یہ چھوٹی بات سمجھتے ہو؟ ہر کسی کونے میں چلے جاؤ میرے وطن کے، چونکہ اس وطن کے اندر جو جد و جہد ہے، اس جد و جہد میں اولیاء، صوفیاء، علماء کے جذبے ہیں۔ تم میرے وطن کے کسی کونے میں جاؤ، تمہیں اللہ رسول کے نام کی اذان گونجتی سنائی دے۔ چھوٹا درجہ سمجھتے ہو، چھوٹی سعادت اور نعمت سمجھتے ہو، لیکن بس مزاج نہیں ہے نا خوشخبریوں کا۔ حضور خوشخبری کی بات، یہ بہت زیادہ پریشان نہ کیا کریں اپنے بچوں کو۔ وہ ایک کالم نگار تھے، ایک دفعہ انہوں نے کالم لکھا
लोगों को समझाने के लिए कि पाकिस्तान में चंद लोग काबिज हैं तो कोई और आ नहीं सकता। तो उसमें उन्होंने एक समझाने के लिए लतीफ़ा शुरू में लिखा कॉलम पे। उन्होंने लिखा कि एक गांव का चौधरी इंतकाल कर गया तो पोता अपनी दादी से पूछने लगा अब चौधरी कौन बनेगा। तो उसने कहा उसका बेटा चौधरी साहब का। तो कहा अम्मा दादी अगर वो भी इंतकाल कर गया तो कहा उसका बेटा। तो उसने कहा अगर वो भी इंतकाल कर गया तो कहा उसका बेटा। तो दादी कहने लगी बेटा सारा गांव भी मर जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। तो मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने कहा मायूसी पिला रहे हैं कौन के बच्चों में, गलत बात लिखी आप। ये आपको किसने कहा है कि गरीब का बच्चा चौधरी नहीं बन सकता? गलत बात किया, ना दुरुस्त है। अगर नहीं समझ में आई तो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। अगर चौधरी के बच्चे ने, बड़े कबीले के बच्चे ने तालीम हासिल नहीं की तो वो किसी बड़े दफ्तर के बाहर गनमैन है। और गरीब के बच्चे ने अगर पढ़ लिख के तजर्बा और डिग्री हासिल की है तो वो उसी इदारे के अंदर मैनेजर है। आपको किसने कहा? इल्म की दुनिया में कभी किसी ने आके कबीले टटोले? अक्ल और शऊर की दुनिया में उलमा बैठे, यहाँ आप इनको स्टेजों पे बिठाते हैं, शहादत देते हैं, बहुत कमाल करते हैं, इससे ज्यादा एजाज देना चाहिए। लेकिन जब वो इल्म की दस्तार लिए आते हैं तो कभी कबीले पूछे, लोग पूछे कि आप किस खानदान से। इल्म बजाते खुद एक अजमत का नाम। आप तालीम हासिल, इधर देखो जवानों, कभी मायूस ना होना, कभी किसी के चक्कर में ना पड़ना, कभी ना कहना इस मुल्क में फला काम नहीं हो सकता, यहाँ कोई बेहतरी नहीं हो सकती। इसमें सब कुछ होगा, इसलिए कि वक्त के साथ हालात ऊपर नीचे आते रहते हैं। एक बात जेल में रखना, अगर घुटन बहुत ज्यादा हो जाए ना तो फिर हवा भी तेज आया करती है। अगर आजमाइशें बढ़ जाए तो फजल भी बड़ी तेजी से आया करता है। कभी कमजोर न पड़ना, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओ कमजोर। खुशखबरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक क्या है? हुजूर जब भी कहीं काफिलों को भेजते, हम अपने बच्चों को परेशान करते, मायूस करते, जवानों को मायूस करते, उनसे कहते हैं जनाब यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरे भाई ये तो मिट्टी जरखेज ही बड़ी है। और बानी और मुसव्विर पाकिस्तान ने कहा था कि पूरा पानी देने की भी जरूरत नहीं, तो है ना पूरा ट्यूबवेल चलाए। वो कहते हैं बस जरा नाम हो, जरा। एक तो ये है ना कि चावल की फसल में बहुत पानी खड़ा करोगे तो फसल होगी, वो कहते हैं नहीं जरा नहीं। कोई नहीं समझ आ रही, कितनी जरा सी, कहते बस थोड़ा सा पानी मिल जाए। मिट्टी बड़ी जरखेज है साहब, बड़ी जरखेज है, अल्लाह जान बड़ी जरखेज। इसके दामन से बड़े बड़े लोग पैदा हुए, कमजोर नहीं पड़ना हमने। यही हमारा वतन है, यही हमने रहना, यही हमने बसना, एक दूसरे को हौसला देना। बस वो हमारा मसला ये है ना कि चार दुकानदारों के बीच में पांचवी दुकान पड़ जाए तो चार परेशान हो जाते हैं। रिस्क गाहक देता है कि अल्लाह, आपको टेंशन किस बात की? आप दो को और कहें यार यहाँ ज्यादा गाहक आते हैं तू भी आ जा, लेकिन वो पता नहीं किस बात की परेशानी है। आप परेशान ना हो। आप लोगों को मैं एक और बात भी यहाँ अर्ज करूंगा, आप इतने सारे लोग आए, हम लोगों को इमदाद देते हैं, दें अच्छी बात, लेकिन इमदाद देने वाले इदारे बढ़ते जा रहे हैं तो मांगने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। आप सिर्फ इमदाद ना दें, आप लोगों को स्टैंड करें, उन्हें कारोबार पे लगे, उन्हें कहें मियाँ ये काम लो और कोई काम करो, ये मदद लो कोई काम करो। इमदाद ना दें, स्टैंड करें, खड़ा करें, लोगों को इस मिजाज का बनाए कि वो करें। बड़े सही में हमारे नौजवान ये बहुत कुछ कर सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब किसी जगह सहाबा को भेजते तबलीग के लिए या जिहाद के लिए तो दो बातें इरशाद फरमाते, ये आपने कभी नहीं बोली। जब भी हुजूर रवाना करते दो बातें फरमाते। एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते तुम नए इलाके में जा रहे हो, वहां लोगों पर मुश्किलात ना पैदा करना, आसानियां करना, लोगों को मुश्किल में न डालना। हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी खिताब करने के लिए रात को 2 बजे आता है, क्यों को आपने मुश्किल में डाला लोगों को? मैं दोस्तों से कहता ना मगरिब के बाद जलसा कर लो, कहते हैं लोग नहीं आते। ये देख रहे हैं आप कितने लोग आए हुए हैं।
آپ کیوں مشکل میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ جلدی بھی کام ہو سکتا ہے، آپ اسے بر وقت کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا، ان کے لیے آسانی کرنا۔ دوسرا، حضور جب بھی کہیں قافلہ بھیجتے جہاد کے لیے یا تبلیغ کے لیے، کریم فرماتے لوگوں کو خوشخبری سنانا مایوس نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبری سنانا۔ جب بھی کوئی میرے کریم محبوب کی بارگاہ میں آیا ہے نا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی گناہ گار سے نہیں کہا تیرے بڑے گناہ ہیں، یہ معاملہ ہوگا تو گزر کے بخشا جائے گا۔ کریم نے فرمایا تو آ گیا ہے نا، تو سچی توبہ کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب تجھے معافی عطا فرمائے۔ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ خوشخبری کی طبیعت نہیں۔ یا رسول اللہ، میرے عزیز، حضور شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر، گواہ ہے، خوشخبری دیتے ہیں، ڈر سنا۔ پھر فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے اپنے محبوب کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا اور اس کے اذن کے ساتھ بنا کے، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ حضور اللہ کی جانب بلاتے ہیں۔ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ رزق دینے والا اللہ، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ۔ اگر یہ عقیدے پکے ہو جائے گا تو یہ جو کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں نا، اے ملو جی بندش ہو گئی ہے، کیسا مذاق ہے، نظر لگ جاتی ہے، جادو کا بھی بازو کا اثر ہو جاتا ہے، پر جتنی آج کل لگ رہی ہے نا اتنی لگتی نہیں ویسے۔ جتنے جادو آج کل ہے نا جی، جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے۔ کہ آپ ہمت کریں، جد و جہد کریں، کیا عجیب بات ہے۔ حضور داعیہ اللہ، نبی کریم نے پکے۔ مجھے ایک بات بتاؤ آپ توجہ سے، کہ ہو سکتا سی یہ ویسے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق بھیجا سب میری طرف، رستے میں کسی بندے نے بندش کر کے روک دیا، یہ ہوتا ہے؟ بھیجا کس نے؟ میں نے پہلے بھی دعا مانگی تھی، پھر مانگتا ہوں، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو دعا کرنی ہے نا جی۔ تو جی نہیں، آپ نے نہیں بولنا جی، تقریر کو بندے کر دیں اور نہیں کسی نے بات کر، آپ توجہ رکھیں، بس بات بھی میری مکمل ہو گئی، تھوڑی دیر میں ختم کر دوں گا۔ یہ کمزوری نکال دیں، رزق دینے والا۔ ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا تھا، یہ بڑا شوق ہوتا ہے، پہلے بادشاہوں کو ہوتا تھا، اب ہر آدمی کو ہے۔ جب سے موبائل آیا ہے، یہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، یہ میں ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوں، یہ میں نے اب احرام باندھ لیا ہے، یہ سب کے لیے دعائیں کر دی ہیں۔ وہاں جو تیرے لیے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں تیری چیزیں، وہی بہتر نہیں تھی؟ اور پھر یار بڑی جرت کی بات ہے کہ تو حضور کے مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے موبائل نکالتا ہے، بڑی جرت کی بات کہ بیت اللہ شریف جہاں خوف، روب اور رحمت کے جذبات طاری ہونے چاہیے، وہاں بھی تجھے موبائل یاد ہے، بڑی خطرناک بات۔ یہ سب کو شوق لگ گیا ہے، ایئرپورٹ لوگ لینے جا رہے ہیں، چھوڑنے جا رہے ہیں، لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، معافی لینے جاتے تھے، احساس ندامت سے شرابور ہوتے تھے۔ تو ہارون رشید بھی آ رہا تھا، تو اس کے گھوڑے کے ارد گرد بڑا رش تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے، بادشاہ سلامت زندہ باد۔ تو یہ نعرے لگانے والے مل ہی جاتے ہیں، یہ ہر جماعت کو مل جاتے ہیں، ہر آنے والے بادشاہ کو مل جاتے ہیں، سارے زندہ باد ہوتے ہیں، جس کی حکومت وہی زندہ باد، جو آ گیا وہی زندہ باد۔ وہ ایک سیاسی جماعت، ایک شخص سے کسی نے پوچھا تھا بڑی جماعتیں بدلتے ہیں، آپ کی جماعت کون سی ہے؟ کہنے لگا میری جماعت ہے، اگر آپ نے غور نہیں کیا تو۔ آپ کی کون سی جماعت ہے؟ کہنے لگا جس کی حکومت ہو وہی ہماری جماعت ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کس طرف۔ بھئی آپ باتیں نہیں کریں، بڑی مہربانی، اب تو بات ہی ختم ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہارون رشید کے ارد گرد بڑے نعرے لگ رہے تھے، لوگ زندہ باد کہہ رہے تھے، حج کر کے آ رہا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کونے میں بیٹھے تھے، اور بڑی معنی خیز مسکراہٹ، بڑا حسین انداز، بعض لوگ بڑے وفادار ہوتے ہیں، بڑی معنی خیز اور بڑی تحمل والی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ تھی۔ ہارون رشید پہلے تو مست تھا، لوگ لینے آئے ہیں، پھول کی پتیاں گر رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں۔ جب اس کی نظر پڑی نا ٹیلے پہ حضرت بہلول دانا ہے، تو اتر گیا، جا کے سلام کیا۔
اور پھر کہنے لگا حضور آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو آپ پھر ہنسے، فرمانے لگے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ کن لوگوں سے راضی ہو رہا ہے؟ یہ تیرے سے پہلے بھی کئی لوگوں کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد بھی یہ کئی لوگوں کے نعرے، کس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ وہ بادشاہ تھا، اس نے پھر بادشاہوں والی بات کی، کہنے لگا حضور یہ بتائیے، بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے، مجھ پہ اثر ہوا ہے، میں آج کر کے آ رہا ہوں، آپ پر سنا ہے قرض ہے، تو میرے لائق حکم ہوا تو بتائیے گا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ اصل تصوف اور طریقت ہے، یہ اللہ والے سبق دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا پھر مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے ہارون رشید یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے، فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، اس لیے میں تیری محتاجی، مجھے میرا عقیدہ پکا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی اور موت اللہ کے دستے قدرت میں۔ کمزوری چھوڑ دیں، مزاج کا ذوق چھوڑ دیں، بیماری آئی جاتی ہے، غربت آئی جاتی ہے، نقصان ہو ہی جاتے ہیں، دکھ سکھ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کو جو آدمی بہت بڑا نظر آئے نا، کبھی بڑا معروف نظر آئے اور آپ سمجھے کیا بات ہے، بڑی بات ہے، تو میں آپ کو بڑے تجربے کے بعد کہتا ہوں بڑے لوگوں کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی۔ دلیل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پہ آتی ہے، نبیوں رسولوں پہ آتی ہے سب سے زیادہ، اور فرمایا میں اللہ کا لاڈلا معبود، سب سے زیادہ میں ستایا گیا۔ کمزور پڑ جانا، پریشان ہو جانا، الجھی الجھی ٹوٹی ٹوٹی باتیں کرنا، یہ مسلمان کا مزاج ہے۔ طاقتور رہیں، حضور داعیہ اللہ۔ اور پھر حضور نے نا ایک بات ہمیں سمجھائی ہے کہ تمہیں اپنی توجہات کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا۔ دنیا کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے، ایک نظام اسباب ہے، عالم اسباب، اور ایک عالم الغیب ہے، نظام غیب۔ یہ مسلمان تلوار لے کر، تیر لے کر میدان میں نکلیں گے اور صحیح صف بندی کریں گے اور طریقے سے لڑائی کریں گے تو یہ سارے اسباب کا نظام قائم کریں گے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ بدر میں نا ہمارے ساتھ نظام الغیب کا جو سلسلہ تھا نا، کہ ہم کسی کو مارنے لگتے تھے تو اس کی گردن ٹوٹ کے گر جاتی تھی، فرشتوں کو آتے دیکھتے تھے۔ یہ ایک تو یہ ہے نا کہ آگ جلاتی ہے، یہ نظام اسباب ہے، اور رب چاہے تو جناب ابراہیم کو جلاتی۔ نظام اسباب یہی ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن رب چاہے تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہمیں ساری محنت کرنی ہے، لیکن سارا کچھ کر کے نتیجہ ہمیں اللہ پہ چھوڑنا ہے، اور رب سے مدد چاہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب پیدا کرے کہ جس کے یہ آج اسلامی حکمران کیوں گھبراتے ہیں فلسطین کی حمایت پر اور باقی اسلامی ممالک کی حمایت پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری نظریں اسباب پہ ہیں۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں۔ گھبراتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جو بندہ بھی کسی عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے وہ کمزور باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے کہ یہ کچھ وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ پھر وہ کہانیاں سناتا ہے، پھر وہ حکمتیں بیان کرتا ہے، مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سارے ہم لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، پہلے دعوے کرتے ہیں، اس کے بعد جب موقع ملتا ہے تو پھر ہم مصلحتیں بتاتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ، بھئی آپ دعویٰ ہی نہ کرتے، آپ پہلے ان چیزوں کا اعلان ہی نہ کرتے، کیوں کیا آپ نے؟ تو میرے عزیز اپنے آپ کو مضبوط کریں، کیا کریں؟ ساری محنت کریں، کوشش کریں، لیکن جہاں آپ کا کام مضبوط ہونا چاہیے وہاں مسلح بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بہترین صف بندی کی تھی بدر میں، زبردست طریقے سے صحابہ کو بتایا تھا خیمے کیسے لگانے ہیں، کھڑے کیسے ہونا ہے، جنگ کی ترتیب بہترین، سارے انتظامات مکمل کر کے
پھر اللہ کے رسول مصلی پہ بیٹھ، ساری رات حضور نے مصلی پہ گزاری. آج بہت بڑا مسئلہ ہے، مصلی پہ بیٹھنے والوں کی بڑی کمی ہے. جنگ شہاب الدین غوری ہی کریں گے، لیکن دعا کرنے کے لیے کسی معین الدین اجمیری کی بھی ضرورت ہے. خواجہ اجمیر دعا کرتے رہے، ان کو توجہ دلاتے رہے، اور شہاب الدین غوری میدان میں رہے. دعا بڑا ضروری کام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ او بھائی، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں دعا کتنا. دعا جب رسول پاک کریں تو حضرت عمر جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. دعا کی طاقت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ دعا اتنی بڑی چیز ہے. دعا کرو، کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا ہو. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں، سمندر اچھال دیتا ہے. وہ کہتے جا باہر نکل جاؤ. بھائی میں تو ڈوبنے لگا تھا کہ کیسے ڈبو دوں؟ کوئی دعا کر رہا. تیری ماں، تیرا باپ، تیرا عزیز، تیرا شیخ، تیرے استاد، تیرا کوئی ہے جو دعا کر. ڈوبتا ہوں تو سمندر. وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. دل لگائیں اپنا اللہ کی بارگاہ، مصلی مضبوط کریں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں. رات کو آدھا گھنٹہ تو موبائل چھوڑنا چاہیے اور بند کرنا چاہیے، اور مصلی بچھانا چاہیے، اور مالک کے حضور حاضر ہونا چاہیے. اور میرے بھائی اپنے باطن پر توجہ کرنی چاہیے. تو یہ حضور علیہ السلام کی جو شانیں ان دو آیات کریمہ میں اللہ نے بیان کی، اس کے ضمن میں میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. گفتگو کے دوران کہیں بات کرتے ہوئے بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب سلام ہوگا کہ دعا ہوگی؟ سلام پڑھے.